ایک تو پہلے بڑا انسان ہی قسم نہیں کھاتا، اس کی بات ہی اتنی ویلیویبل ہوتی ہے کہ وہ ایک بار کہہ دے تو بس مسئلہ ختم۔ رب العالمین تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے جو کہہ دیا کہہ دیا۔ لیکن جب وہ خود قسم کھا کے کہہ رہا ہے تو بات بہت ویلیویبل ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 11 قسمیں کھا کے کہتا ہے تو بات بہت 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 قیمتی ہے۔ رب العالمین کا کلام ہے، میرا اپنا کوئی کلام نہیں، کہ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ ابھی انسان کے اندر ہم نے یہ اختیار دیا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی نفس میں رکھ کر، کیا ہے؟ قد افلح من زکاہ، وہ کامیاب و کامران ہو گیا جو دراصل اپنے نفس کو پاک کر لیا، نیکی پہ لگا دیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ برباد اور ہلاک ہو گیا جو اس کو دفن کر دی۔ پہلے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالیں، چرائیں تو دل کہے گا نا نا نا، غلط بھائی غلط، دیکھ مت کر مت کر، لیکن اسے عادت سی بنا لیں، پھر تو تمہارے لیے چوری نہ کریں گے تو بے چین رہیں گے۔ پہلی مرتبہ نماز چھوڑتا ہے تو دل بولے گا دیکھ دیکھ، نماز چھوٹی، نماز چھوٹی، نماز نہیں چھوڑتا تھا تو 5 وقتہ پڑھتا تھا، لیکن نماز چھوٹی تو دل ملامت کرے گا۔ اگر اس ملامت پہ باز آئے، توبہ کر لیے، تو پھر دراصل آپ کو صحیح ٹریک مل گئی، لیکن آپ نے نمازیں چھوڑنا معمول بنا لیا تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، آپ کو نماز چھوڑنے میں نہیں بلکہ نماز پڑھنے میں تکلیف ہوگی۔ فرعون کا دعویٰ تھا کہ اگر تو مجھے مان لے تو میں تیرے لیے قصر بنا دوں گا، محل بنا دوں گا، اور اس محل میں سونے چاندی کے زیورات دبریز کر دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ نہ، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے رب، مجھے چاہیے تو صرف یہ چاہیے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں ایک گھر چاہیے جو تیری طرف سے خاص مجھے عطا ہو۔ اللہ ایک ہے، عام پبلک سب مانتے ہیں، یہ توحید کا ایک جز ہے، توحید مکمل نہیں ہے۔ اللہ ایک ہی کی عبادت کرنا یہ ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہم اسی کو توحید سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی مکمل نہیں ہے۔ مکمل کب ہوتا ہے؟ اللہ کے ایک ہی عبادت کرنے پر یقین کامل کے ساتھ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ اصل توحید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی بوقت بعد نماز مغرب تا عشاء ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان مسلم معاشرے میں بچوں کی دینی تربیت رکھا گیا ہے، جس میں بحیثیت صدر مرسی ٹی وی کے مشہور اسپیکر فضیلت الشیخ حسین الزہرانی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری ہوں گے، اور اس کے علاوہ خصوصی مقررین کا بھی خطاب ہوگا، جیسے فضیلت الشیخ قاری ملیح الرحمن عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب روڈ مسجد برنمبیٹ، فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، بانی و سیکریٹری مرکز السلام نشر الاسلام چنئی، فضیلت الشیخ حافظ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد السلام چنئی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ یاد رہے، مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم کا سالانہ انعامی جلسہ بھی اسی پروگرام میں شامل ہے۔ ایسے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر دین دنیا کی کامیابی حاصل کریں۔ نوٹ: خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، بھولیے گا نہیں، ہمارا یہ پروگرام 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی میں رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مغرب کی نماز مسجد السلام میں ادا کریں، مغرب کے فوراً بعد ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا۔ شکرم، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا تو اس کے مرکب کو روح اور جان کہتے ہیں۔ ایک طرف روح کو رب العالمین کے حکم سے اس میں پیوست کیا گیا، دوسری طرف ایک اپنی جان تھی جس کو رب العالمین نے اس جسم کی نشوونما کے لیے دیا۔ آپ پوچھیں گے یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ ہاں، دونوں الگ الگ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وفات دیتا ہے جب تم نیند کی حالت میں ہو، نیند کی حالت میں بھی تم پر موت طاری ہوتی ہے، روح نکل جاتی ہے، ہمارے پاس رہتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کو نیند کی ہی حالت میں مارنا ہے پھر تو ہم اس کی روح کو رکھ لیتے ہیں، اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر نیند سے دوبارہ اٹھ کے اس کی زندگی چلنا ہے جہاں تک رب العالمین رکھا ہے تو ہم اس کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ اب نیند کی حالت میں روح نکلتی ہے،
پھر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود نیند کی حالت میں سانس بھی چلتی ہے، نیند کی حالت میں انسان زندہ بھی رہتا ہے، نیند کی حالت میں اس کا جسم اور جان، اس کا دل دھڑکتا بھی ہے، تو معلوم ہوا روح ایک چیز ہے جس کو رب العالمین نے فرمایا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جیسے ہی میں جسد خاکی میں آدم علیہ السلام کے روح کو پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روح رب العالمین کی طرف سے آئی تھی، ایک اور جان زندگی ہے جو تمہارے جسم کو نشو نما رکھتی ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے رحم میں نطفہ جب ٹھہرتا ہے تو 40 دن تک وہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی 40 یعنی 120 کتنے مہینے ہوئے جی؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے تک کیا نہیں ہوتا؟ روح اس جسم کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 40 دن کا دور گزرتا ہے، یعنی 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو فرمایا کہ فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، تب اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم میں فرشتے کو بھیجتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ روح اس کے اندر پھونکتا ہے، وہاں سے اس کی روح اور جان اور اس کا جسم یکساں طور پر دھڑکنے لگتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے انسان بنا کے نکالتا ہے، جس کی تفصیل رب العالمین نے دوسرے مقام پہ دی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ تخلیق کے اعتبار سے بہترین ایمبرالوجی کا پورا نظام، پورا سسٹم رب العالمین نے ان 2 آیتوں میں رکھا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا سلالۃ من طین، کہ چکنی مٹی سے، لیسدار مادے سے۔ پھر وہ مادہ آگے شکل میں کیسے بڑھا کہ فرمایا کہ وہ ماں کے رحم میں نطفہ بنا، پھر اس کے بعد کیا بنا؟ علقہ بنا، پھر اس کے بعد کیا بنا؟ مضغہ بنا، پھر اس کے بعد کیا بنا؟ ہم نے اس کے اندر ہڈیوں کو پیدا کیا، پھر ان ہڈیوں پہ کیا ہوا؟ ہم نے گوشت چڑھایا، فکسونا العظام لحما، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو نکالا تو ایک بالکل دوسری ہی مخلوق بنا کے نکالا، ایسی کہ کائنات کے اندر اس سے بہترین کوئی دوسری مخلوق نہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے تمہیں بہترین طور پر بنایا، کیا ہی بہترین بنانے والا ہے، احسن الخالقین ہے۔ تو یہ خلقت کے اعتبار سے رب العالمین نے بتایا کہ انسان کہاں سے آیا، چکنی مٹی سے آیا، پھر وہ کیسے بنا؟ وہ سلالۃ من طین بنا، پھر کیسے بنا؟ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، گارے کی مٹی کھنکھناتی ہوئی بدبودار جو ہوتی ہے، جس کو آپ مٹی اور پانی ملا کے کچھ دیر چھوڑ دیں تو اس کی تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک طرح کی کیا ہے، ٹھکری بننے کی کوئی کیفیت پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل فخار، اسے آگ میں تپا 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 کے ایسے بنا دیا گویا کہ مٹی کے برتن بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سے جسد خاکی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور وہ پھر سوکھتے رہے دھوپ میں پتہ نہیں کتنا عرصہ۔ پھر اس کے بعد رب نے کہا کہ دیکھو میں ان میں اب روح پھونکوں گا، تم سب کے سب ملائکہ سجدے میں گر پڑنا۔ یہاں سے روح کا اٹیچمنٹ ہوا، اس روح کے ساتھ ایک نفس کو لگا دیا، جسے ہم جان بھی کہتے ہیں کبھی کبھی ترجمے میں۔ لیکن یہ نفس ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے 11 قسمیں کھا کے بتایا کہ نفس کیا ہے۔ اسی واسطے میں نے سورہ شمس کی آپ کو وہ آیات تلاوت کی ہیں۔
جس میں رب العالمین نے بتایا کہ نفس، کیونکہ میں ابھی ٹاپک میں داخل نہیں ہوا ہوں، میں تو کیا ہے ٹاپک سے پہلے انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ آپ سننے کے قابل ہیں، چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ بتائیں تو میں بھی آپ کو سنا کے بتلاؤں گا، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں بھی بہت دور سے آؤں، آپ کو بھی بہت سے کام ہوں گے، آپ بھی اپنا کام کیجئے، میں بھی نکلتا ہوں۔ کچھ لے کے جانا ہے مضمون، کچھ سمجھنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، تو پھر تو کیا ہے بن نیہ بیٹھو کہ یہاں پر مجھے سدھارنا ہے، یہاں پر سمجھنا ہے۔ یہ مضمون بہت اہم ترین مضمون ہے، حتیٰ کہ اگر یہ کہوں تو بالکل بجا ہے۔ انبیاء اور رسل کے آنے کے مقاصد میں سب سے اہم ترین مقصد ایک تزکیہ نفس ہے، اور اس کو رب العالمین نے ذکر کیا، میں ابھی آؤں گا۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جان ہمارے اندر رکھی، جسے ہم کبھی جان کہتے ہیں، کبھی نفس کہتے ہیں۔ اچھا یہ نفس کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے 11 قسمیں کھائی ہے اس کو بتانے سے پہلے، اور آپ کو معلوم ہے قسمیں کب کھائی جاتی ہے؟ بتائیے، دیکھتا ہوں کہ کہاں تک بات میں کر رہا ہوں، اشارے آپ تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ قسمیں کب کھائی جاتی ہیں؟ انسان کب قسم کھاتا ہے؟ جی ہاں، کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھاتے ہیں۔ لیکن اہمیت بھی کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جب انسان سچائی کے لیے سوچتا ہے، جب انسان سچائی کی نسبت سے سمجھتا ہے کہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے، نہ مانیں گے، تب اسے قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو جی فلاں جگہ ایک ایسا بائک ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا۔ ارے بائک میں کیسا مرتا جی؟ ارے اللہ کی قسم مرا جی انہیں۔ تو کیا ہوا یہاں پر اصل میں جو تردید ہو رہی تھی اس کے خیال کی کہ بائک میں کیوں بھائی، بڑی گاڑی ہو، لاری ہو یا کوئی ٹیکسی ہو تو اس سے مرتا ہے، بائک میں کیسے مر گیا؟ نہیں بھائی، اللہ کی قسم مرا ہو۔ تو انسان تاکید اور سچ کے لیے کہتا ہے۔ ہاں، قسم اس واسطے کہ وہ شہادت کے طور پر ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہوا یہی واقعہ۔ اچھا اس میں بھی آپ ایک بات نوٹ کریں اور خوبصورت، بڑا آدمی کبھی قسم نہیں کھاتا، کیونکہ بڑے آدمی کی بات کی ہی اتنی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ وہ کہے تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں کے کسی منسٹر کو میں تو جانتا ہی نہیں، اور میں آ کے کہوں کہ بھائی فلاں منسٹر نے آپ کو بلایا ہے، تو آپ بولیں گے آئی آپ ہیں کون؟ پہلے آپ کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں، آپ کو منسٹر کہاں سے جاننے لگا؟ اور یہاں کا شہری کوئی آپ میں بہت مقبول ہو، اور جیسے کہ کہیں مجھے تو کسی کا نام یاد نہیں، ہاں ہمارے انعام صاحب کا نام یاد آ رہا ہے، اگر وہ آ کے کہیں کہ منسٹر نے آپ کو بلایا ہے تو آپ یہ کہیں گے بالکل سچ کا ہے، کیونکہ انعام صاحب کو میں جانتا ہوں، مذاق نہیں کرتے وہ کہہ رہے ہیں تو واقعتاً منسٹر نے بلایا ہوگا۔ جس کی جیسی اہمیت ہوتی ہے وہ بات کو بس کہہ دینا کافی ہوتا ہے، اس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں پہنچتی۔ ہاں، منسٹر بھی جب کوئی بات کرے گا کہ وہ خالی بات کافی ہے، اس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت، تو اللہ تبارک و تعالی کوئی بات کہہ دے بس اتنا ہی کافی ہے اس کی حقیقت کے لیے۔ لیکن جب رب العالمین نے ایک نہیں 9 قسمیں ایک ہی جگہ کھائی ہیں تو وہ بات کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ اب بات کو سمجھو جو سمجھانا چاہ رہا تھا میں۔ ایک تو پہلے بڑا انسان ہی قسم نہیں کھاتا، اس کی بات ہی اتنی ویلیویبل ہوتی ہے کہ وہ ایک بار کہہ دے تو بس مسئلہ ختم۔ رب العالمین تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے جو کہہ دیا کہہ دیا، لیکن جب وہ خود قسم کھا کے کہہ رہا ہے تو بات بہت ویلیویبل ہے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 11 قسمیں کھا کے کہتا ہے تو بات بہت 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 قیمتی ہے۔ کسی جگہ اللہ نے 11 قسمیں ایک ساتھ نہیں کھائی ہیں سوائے والشمس کی، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور روشنی کی۔ صبح میں جب ضحیٰ کہتے ہیں روشن جب ہو جاتی ہے، وہ وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ والشمس، سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کے روشنی کی، والقمر، چاند کی قسم، اذا تلاها، جب اس کے پیچھے آتا ہے، والشمس وضحاها 2 ہو گئے، والقمر اذا تلاها، والنہار، اور دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ بالکل چھا جاتی ہے، آ جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے،
والنہار اذا جلاہا، واللیل رات کی قسم، اذا یغشاہا جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، واللیل اذا یغشاہا، گنتے جائیے آپ، بھولنا نہیں، توجہ رکھو، واللیل اذا یغشاہا، والسماء آسمان کی، وما بناہا اس کے بنانے والے کی بھی قسم، یعنی خود رب العالمین کی قسم، ہاں، والسماء وما بناہا، والارض زمین کی قسم، وما طحاہا اور اس کے بچھانے والے کی بھی، یہ بھی اسی کی طرف جاتی ہے، والارض وما طحاہا، ونفس اور اس جان کی بھی، اس نفس کی بھی قسم، وما سواہا اور اس کے بنانے والے کی بھی، یعنی اسی رب العالمین کی بھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فا اصل میں جواب قسم ہے۔ یار ابھی تھوڑی سی بھی گرامر جانتے ہیں تو لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اس زبان کو سمجھیں گے تو پھر قرآن کا لطف ہی کچھ اور ہے، لیکن افسوس کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ کتنے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے؟ ہاں، تلاوت نہیں آتی ہماری، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں اپنی زبان آتی ہے، ہمیں نیوز پیپر پڑھنا آتا ہے، ہمیں بزنس کرنا آتا ہے، ہم میں انجینئر ہیں، ہم میں ڈاکٹر ہیں، ہم نے فلاں ہیں۔ بتاؤ ماں کے پیٹ سے کوئی انجینئر بنا، ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر بنا، ماں کے پیٹ سے کوئی تاجر بنا، سب آ کے سیکھا، لیکن افسوس میرے بھائیوں اللہ کے قرآن کو نہیں سیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نہیں سیکھا، اسلام کو نہیں سیکھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ قرآن کسی کی 35، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60 سال ہو گئی، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا اس کو، اسے تلاوت کلام پاک نہیں آتی، دلوں کے اندر ایک آیت محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم قبرستانوں سے بھی بدتر جگہ ہے وہ جگہ جس دل کے اندر قرآن کی ایک آیت محفوظ نہیں ہے، لیکن ہمارے دل ایسے ہی ویران ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن بستا نہیں ہے، گانے بستے ہیں، موویز بستے ہیں، ہیرو اور اس کے الفاظ بستے ہیں، جن جن کو مکار اور بے حیا ہیں ان کے الفاظ کو ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں، ان کے ایکشنز کو، ان کے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کے قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، اللہ کے قرآن کو ہم سمجھتے نہیں، اللہ کے قرآن کو ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہاں سے شامل حال ہوگی۔ آج انسان پریشان ہے، آج انسان ہر حالت میں پریشان ہے، پیسے والا بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، کہولت کی عمر کا بھی پریشان ہے، جوان بھی پریشان ہے، بوڑھا بھی پریشان ہے، شادی شدہ بھی پریشان ہے، کنوارا بھی پریشان ہے، ہر قسم پریشانی میں ڈوبی ہوئی۔ کیوں؟ تمہارا سکون جس کلام میں رب نے رکھا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اصل میں دلوں کا اطمینان اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہے۔ کون سا ذکر؟ وہ جو گلے میں مالے ڈال کے اللہ اللہ کے نعرے لگے، یہ ذکر ہے؟ ذکر رب نے کس کو فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس قرآن کو رب العالمین نے ذکر کہا، حدیث کو ذکر کہا، قرآن کو ذکر کہا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے جو نماز میں تم پڑھتے ہو۔ اس ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی ذکر سے میرے منہ موڑے گا میں اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دوں گا، قبضے میں دے دوں گا، اور وہی اس کا دوست بن کے رہے گا ہمیشہ۔ تو آج برائیوں میں ہمیں لذت ہے، آج ہماری مکاریوں میں ہمیں لذت ہے، بے ایمانیوں میں لذت ہے، خیانت میں لذت ہے، لیکن اللہ کے کلام میں لذت نہیں ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے میں لذت نہیں ہے، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ چلنے کے لیے لذت نہیں ہے، تو رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے چھوڑیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جس کی دلیل نہ دے رہا ہوں، میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ رب العالمین کی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پہنچانا میرا کام ہے اور سننا عمل کرنا آپ کا کام ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے کل دربار میں، اور اللہ پوچھے گا کہ ایک تو بندہ میرا آیا تھا اور تمہیں بتایا تھا، میری آیتیں پڑھ کے سنایا تھا، کیا تم نے تبدیلی اختیار کی؟ رب العالمین کا کلام ہے، میرا اپنا کوئی کلام نہیں، کہ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ آج ہمارے پاس پیسہ ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے خاندانی نسب حسب ہیں، کیا کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ ہاں، کیا کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ پھر کیوں پریشان ہے مسلمان؟ رب العالمین کا اگر ساتھ ہو تو کبھی مسلمان پریشان ہو سکتا ہے، رب العالمین کی مدد ہو تو کبھی مسلمان پریشان ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس تو ہر پریشانی موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اپنے نفس کو ٹٹولا، محاسبہ کیا؟ ابھی مضمون میں نہیں داخل ہوا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اشارے دے رہا ہوں، پھر مضمون میں بھی داخل ہو جاؤں گا بہت جلد۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ رب العالمین نے پہلے ہی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے، میرے اسلام سے، میرے نبی سے، میرے نبی کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ معیشۃ ضنکا، معیشہ اصل میں زندگی کو کہتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں نا آپ کی معیشت کیا ہے، آپ کے کام کیا ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، اسی سے ہے یہ لفظ بھی، معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، کل قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب کیوں مجھے اندھا اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے ایک تو آنکھ تھی دنیا میں۔ رب کہے گا کذالک، یہ اس واسطے ہوا، اتتک آیاتنا فنسیتہا، دنیا میں میرے سامنے، دنیا میں تیرے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، میرا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تب تو اندھا بنا رہا، تب تو سنتا نہیں تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ آج تیری حالت یہی ہے کہ جو دنیا میں تو باوجود آنکھ رکھنے کے اللہ کے قرآن کو پڑھا نہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھا نہیں، اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کیا، تو آج ہم تجھے دراصل کیا کرتے ہیں؟ حشر کے میدان میں اندھا اٹھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، رب العالمین 11 قسمیں کھا کے نفس کے بارے میں بتا رہا ہے، تمہارا نفس کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر برائی کو بھی رکھا ہے اور تقوی کو بھی رکھا ہے، یہی نفس ہے، یہ دونوں کا منبع ہے نفس۔ اچھائی بھی ہم نے اس کے اندر، فَأَلْهَمَهَا، اسی سے الہام ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نا الہام ہوا، ہاں دل میں بات ڈالی گئی، تو اللہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، برائی بھی ہم نے اس کے اندر رکھا، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی بھی اس کے اندر ہم نے رکھا۔ اب انسان کے اندر ہم نے اختیار دیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی نفس میں رکھ کر، کیا ہے؟ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب و کامران ہو گیا جو دراصل اپنے نفس کو پاک کر لیا، نیکی پہ لگا دیا۔ وقد خاب من دساها، وہ برباد اور ہلاک ہو گیا جو اس کو دفن کر دیا۔ ہاں اب یہ دونوں تمہاری زندگی میں موت تک چلتے رہتے ہیں، ایک تمہیں برائی پہ ابھارتا ہے، کرو کرو کرو، ایک کہتا ہے نہ کرو، نہ کر نہ کر نہ کر، دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، دل دھڑکتا ہے برائی کرتے وقت۔ تو یہ دونوں صفات اس کے اندر رب نے رکھے، اور دونوں کا نتیجہ بتلا دیا کہ اگر تم نفس کی مانو گے
یہ شیطان کا ماننا ہے جہنم میں جاؤ گے، اس کی مخالفت کرو گے اور تقوی کو اختیار کرو گے تو یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا پھر قرآن پہ آئیے یہی نفس کے مطالعے کے سلسلے میں کہ کیسے کیسے نفس ہے۔ میں نے بتایا کہ نفس کیا ہے، لیکن اب سنیے کہ کیسے کیسے ہیں۔ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، ایک ہے نفس امارہ۔ وہ کیا نفس ہے؟ جو برائی پہ ابھارتا رہتا ہے، یہ کر یہ کر یہ کر، چل آج نئی مووی آئی ہے دیکھیں گے، چل آج، رات میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نیٹ فری ہے، ہاں ابھی تو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، نیا پکچر ہے، دیکھ کوئی نہیں دیکھتا، ارے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ ہمیشہ ایک نفس ہے جو تجھے ابھارتا رہتا ہے برائی پر، ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کے لیے حکم دیتا رہتا ہے۔ اس کے پیچھے پڑ گئے تو یاد رکھو سوائے جہنم کے کچھ نصیب نہیں۔ ایک دوسرا نفس ہے دل کے اندر، ایک دوسرا نفس ایک ٹائپ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ایک نفس ہے نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا ہے۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ دوسرے قسم کی کیٹیگری کا ہے۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے نا، دوسرا نفس بولتا ہے تو نے کیوں کیا، نہ کرتا تو اچھا تھا۔ ہاں جیسے ہی برائی تمہاری ختم ہوئی، وہاں سے ایک نفس کا ایک اور ٹائپ شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ملامت کرتا ہے، کیوں کیا کیوں کیا۔ اگر اس میں سدھر گیا، اس میں واپس پلٹ گیا تو یاد رکھو پھر بھی کوئی خطا نہیں، پھر بھی معافی تلافی ہے، پھر بھی بھاگ کے آ سکتا ہے، پھر بھی رو سکتا ہے، پھر بھی توبہ کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو پکڑ سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافی طلب کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس پہ اصرار کرتا ہے تو یاد رکھو وہ پھر وہیں پہنچ جاتا ہے نفس امارہ کی طرف، یہاں تک کہ وہ غلام بنتا ہے۔ یہ دراصل کیا کرتا ہے؟ حکومت اس کے اوپر کرتا ہے۔ انسان نام کا انسان ہوتا ہے لیکن شیطان کی حکمرانی اس پہ چلتی ہے، کیونکہ وہ دراصل لفظ ہی کی مانتا ہے۔ ملامت جب ہوتی ہے، آپ دیکھیے نا جی، پہلے کوئی بھی برائی شروع کرے آپ کا دل دھڑکے گا، پہلے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالیں چرائیں تو دل کہے گا نا 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 غلط بھائی غلط، دیکھ مت کر۔ لیکن اسے عادت سی بنا لیں پھر تو تمہارے لیے چوری نہ کریں گے تو بے چین رہیں گے۔ پہلی مرتبہ نماز چھوڑتا ہے تو دل بولے گا دیکھ نماز چھوٹی، نماز نہیں چھوڑتا تھا تو 5 وقتہ پڑھتا تھا، لیکن نماز چھوٹی تو دل ملامت کرے گا۔ اگر اس ملامت پہ باز آئے، توبہ کر لیے تو پھر دراصل آپ کو صحیح ٹریک مل گئی۔ لیکن آپ نے نمازیں چھوڑنا معمول بنا لیا تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، آپ کو نماز چھوڑنے میں نہیں بلکہ نماز پڑھنے میں تکلیف ہوگی۔ جیسے آج ہمارے عام مسلمان ہیں، آج کی رات نماز پڑھنے کی رات ہے، کیا کرو جی؟ عمر قضا ہے بھائی، تو کرنا کیا ہے؟ پورے سال مت پڑھو، بس آج کی رات پڑھ لو، تمام عمر قضا تمہارا کیا ہے؟ یہ شارٹ کٹ بنایا، کون بنایا؟ شیطان نے بنایا، اور ہم مسلمانوں نے اس کو اپنایا۔ عمر قضا کا قرآن اور حدیث میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاٹ ہی نہیں دیا کہ تم نماز چھوڑو۔ نماز چھوٹی فوری اگر وقت مل جائے وہی اس کی نماز کا ٹائم ہے، مسئلہ ہی ختم۔ سو گئے، اٹھو پڑھ لو، مصروف تھے کام چھٹا پڑھ لو، جمع کے رکھو کسی کھاتے میں، شب برات میں پڑھیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے ایک دلیل لا کے بتلا دو قرآن اور حدیث سے اور 5 کروڑ لے جاؤ میرے پاس سے، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی قضا نہیں، قضا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سوئے، جیسے ہی اٹھے پڑھ لیا۔ اور یہ بھی اس واسطے علماء محدثین کہتے ہیں بتانا مقصود تھا امت کو کہ اگر نیند میں نماز چھوٹ جائے تو کیا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ انتظام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، ہاں سورج نکل آیا، تب جا کے صحابہ بیدار ہوئے، پشیمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز ادا کر لی۔ ایک مرتبہ غزوہ خندق میں چھوٹی، عصر مغرب عشاء، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے چھوٹی، کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی، دنیاوی کام نہیں تھا،
اور اس کو بھی ادا کر کے بتلایا کہ دیکھو جنگ کی حالت میں بھی نماز چھوٹنے کا اور چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، بالترتیب پہلے عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھا، پھر عشاء پڑھی اور اسی وقت ادا کر لیا، اور بتا دیا کہ اگر انتہائی مصروف ترین کوئی کام ہو جس کی وجہ سے چھٹ جائے تو فوری تم ہی وہاں سے نکلیں اور اس کام سے تم باہر آؤ تو بالترتیب پڑھ لو جیسے چھوٹی۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں کی، لیکن یہ نماز چھوٹنے پہ زبان سے نکلا، اللہ ان بدبختوں کو پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے میری نماز جاتی رہی۔ نماز مرض وفات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ جب افاقہ ہوتا تھا تو خود چلنے نہیں ہو رہا تھا، پاؤں کھینچتے ہوئے زمین پہ رگڑتے ہوئے آئے اور نماز پڑھ کے گئے۔ بتلانا مقصود تھا کہ نماز کسی حالت میں تمہیں معاف نہیں۔ یہ کیا ترتیب تم نے بنا رکھی ہے، یہ کیا کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ کہ سال بھر نماز ادا نہ کرو اور اپنے منمانی طریقے سے ایک مرتبہ عمر قضا کر لو۔ تو یاد رکھو، اگر تم پہلی مرتبہ نماز چھوڑتے ہو تو اندر سے ملامت کرنے والا نفس ملامت کرتا ہے کہ دیکھ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، نہ کر۔ لیکن جب ہم اسے سلا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں اور اپنی برائی کو اوپر رکھتے ہیں تو پھر برا اتنا بنتا ہے کہ مسجد میں آتے ہی اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، بھگو بھگو۔ یہی حالت برائیوں کی بھی ہے، بے حیائیوں کی بھی ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے بے حیائی کر رہے ہیں، سب سے پہلے بے حیائی کے ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ کا دل دھڑکے گا، آپ کو پسینہ آئے گا، لیکن اس کی عادت بن گئی تو پھر آپ غلط ویب سائٹ کو دیکھ کے بغیر سو نہیں سکتا، غلط آنکھ لڑائے بغیر سو نہیں سکتا۔ یہ پوری برائیاں اسی وقت آتی ہیں جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، محاسبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ملامت کو ہم دبا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، تو یاد رکھو یہ خطرناک ترین مرض بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے بہترین سفید دل پر ایک سیاہ دھبا بیٹھتا ہے۔ اگر وہ واپس پلٹتا ہے، اللہ کے پاس توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دھبے کو پھر دھو دیتا ہے اور اس کا سفید دل ویسے ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے نزدیک خون کا پمپ کرنے والا دل ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن شریعت کے نزدیک دل ہی وہ منبع ہے جو ہدایت کو پا سکتا ہے۔ اگر وہ سیاہ ہو جائے تو پھر تمہارے سامنے لاکھ آیتیں پڑھی جائیں، لاکھ احادیث پڑھی جائیں، تبدیل ہونے والا کوئی نہیں، کیونکہ اصل دل ہی منبع ہدایت کا ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بدبخت برائی کرنے والے لوگوں کے آنکھ اندھے نہیں ہوئے بلکہ ان کے دل ہیں جو اندھے ہو چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا دل کی آنکھ ہوتی ہے، جس کی دل کی آنکھیں بصیرت ہوتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت پہ قائم رہتا ہے، برائی سے اجتناب کرتا ہے۔ آنکھ سے نہیں ہے، دل کی آنکھیں خراب ہو جائیں، لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب، بلکہ اس کی دل کی آنکھیں ہیں جو اندھی ہو گئی ہیں، فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہیں۔ تو فرمایا کہ اصل میں یہ دل کی آنکھیں ہیں، اگر اس کو تم رکھو گے زندہ تو تم عمل میں بھی زندہ رہو گے، اس کو مردہ تو یاد رکھو پھر عمل تمہارا زندہ نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سگا، ہاں، اور صرف چچا نہیں تھا، پڑوس تھا، پڑوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو بالکل ابو لہب کا گھر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے سے دیکھا تھا۔ 40 سال میں نبوت ملی تو 40 سال پہلے سے دیکھا تھا، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کی نصیحتیں، ان کی زندگی سب سامنے تھی۔ اور نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو محنت کیے وہ بھی دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، لیکن دل کا اندھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا دعوت الی اللہ کے لیے تو اس کو اتنا غصہ آیا
کہ جاتے ہوئے مٹی اٹھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینکا اور کہا کہ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہا کہ محمد اس واسطے تو نے جمع کیا ہے، ہلاک و برباد ہو تو. تب کا مطلب ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا. اللہ تبارک و تعالی کو اتنا غصہ آیا اور اتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے اعتبار سے اتنا زیادہ وہاں پر اہمیت بتلائی کہ وہی الفاظ جو بدبخت نے ادا کیے اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. اے اللہ کے رسول آپ ہلاک و برباد نہیں بلکہ یہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو، اور اس کے یہ دونوں ہاتھ جس سے وہ اٹھا کے مٹی پھینکا وہ بھی ہلاک و برباد ہو. یہ ابو جہل تھا جس کی آنکھیں تھیں لیکن دل کی آنکھیں نہیں تھیں، بصیرت نہیں تھی. ایک طرف وہی صحابی جو آنکھیں نہیں تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم ایک صحابی ہیں جن کو آنکھیں نہیں دیا اللہ نے، اندھے صحابی ہیں لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ہاں، نفس اپنے کنٹرول میں تھا، محاسبہ تھا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی پکار لگائی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو فوری مسلمان ہوئے. اور اس حد تک چاہتے تھے اسلام کو کہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اندھے پن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کیا سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیجیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دی تو وہ پلٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر شکنیں پڑ گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کی مانگ ہی یہ تھی کہ آپ کے پاس تو غریب، نادار، اندھے، لنگڑے، لولے ایسے لوگ آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم چودھری قسم کے لوگ ہیں جی، ہمارے لیے کوئی مخصوص ٹائم دو تو پھر ہم سنیں گے اسلام کی باتیں. یہ آپ کیا، آپ کی مجلس میں کوئی غلام صہیب ہے، کوئی بلال حبشی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی معذور ہے، کوئی اندھا ہے، یہ سب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرص دعوت میں کہا کہ اچھی بات ہے، خاص ایک میٹنگ آپ کے لیے رکھتا ہوں، جو بڑے بڑے قریش کے لوگ آئیں گے تو ہم بات کریں گے. تو وہ میٹنگ چل رہی تھی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو آواز سنائی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ پلٹ کے آنے لگے تو اللہ کے رسول کے پیشانی مبارک پر شکنیں پڑی کہ یوں وقت میں کیوں آیا. یعنی چاہت میں ہی، غلط چاہت نہیں تھی. اگر یہ سردار قبول کر لیں تو جلدی اسلام پھیلے گا. عبداللہ ابن ام مکتوم تو ہمارے ہیں، میں بعد میں بھی بول دے سکتا ہوں ان کو. تو اس طرح ایک ناراضگی کی شکنیں پڑی. اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی. قرآن میں ان کی تعریف میں 10 آیتیں اتار دی جو قرآن میں آج تک پڑھی جاتی ہیں. فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر شکنیں پڑی اور منہ پھیر بیٹھے. عبس وتولی، عبس کا مطلب ہے شکنیں پڑنا. اللہ نے وہ عکاسی ایسے ہی قرآن میں کی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے پیشانی مبارک پر شکنیں پڑی اور آپ منہ پھیر بیٹھے؟ اس واسطے کہ انجاہ الاعمی، آپ کے پاس ایک اندھے نابینے صحابی آئے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نابینا صحابی کی مدح کی اور اللہ کے رسول کو تنبیہ کی. تو اس کے بعد جب کبھی وہ آتے مجلس میں تو اللہ کے رسول ان کے اعزاز میں اپنی چادر اٹھا کے بچھا دیتے اور کہتے کہ آؤ آؤ، یہ وہ صحابی ہے جن کی مدح میں اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے. یہ محاسبہ نفس جب بنتا ہے نا تو پھر رب العالمین سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ پھر نماز نہ پڑھو تو بے چین ہوتا ہے. ہاں، اگر اس کو محاسبہ نہ کرو، آپ اس کو تربیت نہ دو، پھر تو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو تنگی ہوتی ہے،
مسجد میں داخل ہو تو بھاگو بھاگو کا نعرہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو انسان چاہتا نہیں ہے، موت سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے. لیکن وہی اللہ کی محبت اگر داخل ہو گئی، نفس امارہ کو دبا دیے اور نفس لوامہ کو ہمیشہ کے لیے سلا دیے، تو پھر اس کے اندر ایک تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے جس میں قرآن کہتا ہے یہ نفس مطمئنہ ہے، اطمینان پانے والا نفس. اللہ نے جیسے جو فیصلہ کیا ہے اس پر اطمینان، کہتا ہے کہ اللہ تو راضی تو میں راضی، جیسے جس حال میں بھی رکھو. ہاں، گھر میں کھانے کو کھانا نہ ہو، روٹی دال پہ گزارا ہو، اللہ کے حکموں کو کبھی نہیں توڑتا. ایک طرف لاکھوں کی رشوت پڑی ہوئی ہو اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے دال روٹی لکھا ہو، تو وہ انسان کہتا ہے مجھے دال روٹی چاہیے، مجھے یہ رشوت کا پیسہ نہیں چاہیے. یہ نفس مطمئنہ والوں کی کیفیتیں سن کے دیکھ لو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی ان کے دل مطمئن کر دیتے ہیں جب وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے وہ اللہ کی راہ میں محاسبہ کر کے لگاتے. فرعون کی بیوی کا نام تو سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، آسیہ. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کھانے پکانے کے علاوہ کوئی رول ہی نہیں ہے خواتین کا، یا فیشن کرنا ہے یا ڈریسنگ کرنا ہے یا کھانا پکانا ہے، بس دین میں تو کوئی حصہ ہے یہ نہیں. ارے ہم خواتین کریں گے کیا جی؟ یہی بات. کچھ کام کرتے بھی ہیں تو وہ مرد حضرات کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے خواتین تو بالکل دین سے دور. اب دیکھیے، دنیا کا سخت ترین، دشمن ترین اور سب سے زیادہ خبیث ترین انسان کے نکاح میں تھی فرعون، جس نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی. ہاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس نے کیا کہا؟ میں اعلیٰ ہوں، میں رب بھی ہوں، اونچا رب ہوں. اور اللہ خود کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. یہ فرعون جو تھا نا جی، میخوں والا فرعون تھا. ہاں، کیا مطلب میخوں؟ میخے رکھتا تھا نا. میخوں والا فرعون سے اس کی قوت مراد ہے، بڑی زبردست قوت تھی اس کی، پورے مصر پہ اسی کا حکم چلتا تھا. لیکن جب اسلام کو قبول کیا تو اس نے انہیں سولی پہ چڑھایا. سولی پہ چڑھانے سے پہلے بلا کے کہا کہ اگر تو آج بھی قبول کر لے مجھے رب، تو میں تجھے پھر وہی کچھ دے دوں گا جو اس سے پہلے تو مالک تھی. حضرت آسیہ نے اس وقت جو دعا کی، قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے، قیامت تک کے مومنین مومنات کے لیے رکھا. ہاں، قیامت تک کے لیے اسوہ رکھا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی کی مثال اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے مومنوں کے لیے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جس وقت وہ سولی پہ چڑھنے والی تھی، ان کی صلیب پہ چڑھا کے میخیں لگا دی. میخیں صلیب پہ نہیں چڑھایا، صلیب پہ چڑھا کے ابھی زندہ تھی، اوپر نہیں اٹھایا، بلکہ حضرت آسیہ کو صلیب پہ چڑھا کے ویسے ہی صلیب پہ ہاتھ اور پاؤں پہ اس نے کیا کیا تھا؟ میخیں لگوائی تھی. تو ایسے وقت میں حضرت آسیہ کی زبان پہ تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے میرے رب، تو اپنے خاص فضل سے میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے. یہ فرعون کا یہ محل جس میں توحید نہ ہو مجھے نہیں چاہیے. یہ فرعون کا یہ محل جس کے اندر مال و زر اور جواہرات، لولو اور مرجان اور یاقوت ہیں، لیکن مجھے نہیں چاہیے جس میں شرک کی بو آتی ہے. اس دنیا کا مجھے کوئی ٹکڑا نہیں چاہیے، نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے. فرعون کا دعویٰ تھا کہ اگر تو مجھے مان لے تو میں تیرے لیے قصر بنا دوں گا، محل بنا دوں گا، اور اس محل میں سونے چاندی کے زیورات دبریز کر دوں گا. حضرت آسیہ نے کہا کہ نہ، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے رب، مجھے چاہیے تو صرف یہ چاہیے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں ایک گھر چاہیے جو تیری طرف سے خاص مجھے عطا ہو.
دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. یہ مطمئن، دل مطمئن ہے، دل مطمئن ہے. جیسے بھی حالات ہوں، دین میرے پاس ہے، سب کچھ ہے. دین چلا جائے، پوری دنیا مل جائے، میرے لیے بے چینی ہے. یہ نفس ہے یا نہیں؟ ٹٹولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین اکرام، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی بوقت بعد نماز مغرب تا عشاء ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان مسلم معاشرے میں بچوں کی دینی تربیت رکھا گیا ہے، جس میں بحیثیت صدر مرسی ٹی وی کے مشہور اسپیکر فضیلت الشیخ حسین الزہرانی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری ہوں گے. اور اس کے علاوہ خصوصی مقررین کا بھی خطاب ہوگا، جیسے فضیلت الشیخ قاری ملیح الرحمن عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب روڈ مسجد برنمبیٹ. فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، بانی و سیکریٹری مرکز الصلاح نشر الاسلام چنئی. فضیلت الشیخ حافظ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد السلام چنئی ہوں گے. ناظرین اکرام، یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ یاد رہے، مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم کا سالانہ انعامی جلسہ بھی اسی پروگرام میں شامل ہے. ایسے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر دین دنیا کی کامیابی حاصل کریں. نوٹ: خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے. ناظرین اکرام، بھولیے گا نہیں، ہمارا یہ پروگرام 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی میں رکھا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مغرب کی نماز مسجد السلام میں ادا کریں. مغرب کے فوراً بعد ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا. شکرم، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا غور کر کے دیکھو مسلمانوں، یہ صرف بات سن کے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اتنا دور کا لمبا سفر کر کے 1-2 گھنٹے کے لیے. یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو، کیا یہ حالت آپ کی بھی ہے کہ پوری دنیا مل جائے لیکن دین نہ ملے تو تم ٹھکرا دو، اور پوری دنیا چلی جائے، دین مل جائے، عمل مل جائے اور اللہ کے دین اور اسلام کے لیے آپ جیے تو آپ کا دل مطمئن ہو؟ کیا یہ کنڈیشن آپ کے دلوں میں ہے؟ تو یاد رکھو، پھر تمہارے لیے مطمئن دل ہے جس کا رب العالمین نے ذکر کیا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو تمہارا نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے، جو کہ ہمیشہ تمہیں برائی پہ ابھارتا اور جہنم کی طرف ڈھکیلتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا غور سے سنو یہ واقعہ، کبھی نہ بھولنا، 10 سال تک مکے میں دعوت دیتے رہے، ایک ایک کے دروازے پہ کھٹکھٹا کے بلاتے رہے، لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہو، عجم عرب سب پر تم حاکم بن جاؤ گے. لوگ کوئی گالی دیتے، کوئی مذاق اڑاتے، کوئی راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کوئی طنز کرتے. ابو جہل ایک مرتبہ آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی تو اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دی. کبھی آپ گوارا کریں گے آپ پہ کوئی سر راہ تھوک دے اور آپ اسے بخش دیں گے؟ لیکن یہ تکلیف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی اس دین کے لیے. میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، کیا اللہ تبارک و تعالی بغیر کوئی تکلیف کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا پہ نہیں پھیلا سکتا تھا؟ کیا ہے جی؟ یس اور نو؟ ہاں، پھر یہ تکلیفیں آئی کیوں؟ بتلانا کس کو مقصود تھا؟ سبق سکھانا کس کو مقصود تھا؟ ہم جیسوں کو اگر تکلیفیں نہ آتی
تو پھر تو ہم کہتے کہ ارے رسول کے لیے تو اللہ نے اوپر سے معجزتاً راہ ہموار کر دی، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم تو دین پہ چلنے بھی نہیں سکتے، ہم تو کام بھی نہیں۔ یہ اصل میں ہمارے لیے نمونہ تھا کہ دیکھو اللہ کا رسول جو سب سے زیادہ پوری مخلوق میں محبوب ہے، اللہ کے بعد سب سے اونچا رتبہ انہی رسول کا ہے، انہی کو اس تکلیف میں مبتلا کیا اور اسلام کی راہ میں تکالیف آئی، تو ہما شما کا کیا اعتبار، تم بھی اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکے میں محنت کی، لیکن لوگوں کے رویے تبدیل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پاس کا جو پہاڑی علاقہ طائف کہلاتا ہے، یہاں جاؤں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں، شاید یہ لوگ قبول کر لیں۔ وہاں پر اس وقت 3 سردار تھے، ایک ہی باپ کے تینوں بیٹے تھے، عبد الیل حبیب مسعود۔ آج بھی لوگ عمرہ جاتے ہیں تو طائف زیارہ کرنے جاتے ہیں، یا کبھی کبھی کیا احرام باندھنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ آج باوجود بہترین روڈ اور اے سی کار کے انسان وہاں پہنچتے پہنچتے دم دم ہو جاتا ہے، کیونکہ پورا پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ چڑھنا ہے۔ اگر آج کے روڈ ہوں پھر بھی اس کو پیدل کہہ دیا جائے کہ 90 کلومیٹر 70 کلومیٹر کا پہاڑ چڑھو، اللہ کی قسم وہ نہیں چڑھ سکتا۔ اس وقت نہ روڈ تھی، نہ اسٹریٹ لائٹ تھی، نہ کچھ اور تھا انتظام۔ اللہ کے رسول اس دین کی خاطر اس پہاڑی راستے پہ چڑھے، یہاں تک کہ اکیلے صرف زید بن حارثہ ساتھ تھے، لے کے وہاں تک پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام قبول کر لو، مجھے رسول مانو۔ تو ایک نے کہا کہ اچھا اللہ آپ کو رسول بنایا ہے، اگر آپ کو رسول بنایا ہے تو ہم تو ذلت سے مر ہی جائیں گے۔ دوسرے نے کہا اچھا آپ کو رسول بنایا ہے، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ کعبے کا دروازہ ہی پھاڑ دوں میں، کعبے کا پردہ ہی نہ رہے، اس سے ذلت سے تو اس سے پہلے ہم کعبے ہی کو نکالتے۔ اس طرح مذاق اڑائے۔ تیسرے نے کہا اگر آپ رسول ہیں تو میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ بات کر کے اگر میں جھٹلاؤں تو بڑے گناہ میں پڑوں گا، اس واسطے میں بات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول واپس پلٹے تو فرمایا صرف اتنا کہ دیکھو میری ایک ریکویسٹ ہے، قبول تو تم نے نہیں کیا لیکن میں اب جا رہا ہوں واپس، یہ بات راز میں رکھنا کہ میں نے آ کے تمہیں دعوت دی، قبول نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں جیسے خاموشی سے آیا تو وہی خاموشی سے نکل جاتا۔ لیکن ان بدبختوں نے اس کو بھی نہیں مانا، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول زید بن حارثہ کے ساتھ پلٹے تو وہاں کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور کہا کہ کوئی پاگل شخص ہے جو یہاں آ گیا ہے، تم جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، ہم تمہیں پوچھنے والے نہیں ہیں۔ پھر تو ہوا یہ کہ ایک پتھر برسنے لگا، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ لوگ بیٹھے ہنس رہے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ پھر کے ہر طرف سے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کو اپنے جسم پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی پھرے تو کتنا پھرے، بچاؤ کے لیے اختیار کرے تو کیا کیا اختیار کرے۔ کئی پتھر زید بن حارثہ پہ لگنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کو بھی لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک پتھر سے خون رسنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی جوتی مبارک میں اپنے جسم سے بہنے والا خون جم گیا، اور اللہ کے رسول خون نکلنے کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے سہارا دیا، اپنے کھندے پہ اٹھائے لے آئے، ایک چلتے انگوروں کا ایک باغ تھا، وہاں پہنچے، سایہ دار درخت تھا، وہاں رکے، کہا وہاں کے مالک جو بھی تھے ان سے کہا کہ دیکھو کچھ تو دو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آرام ملے۔ انہیں بھی کیا ہے انسانیت کے ناطے کچھ درد آ گیا، اس نے اپنے غلام عداس ہے، نام عداس آیا ہے، اپنے غلام عداس کو کہا کہ جاؤ یہ کچھ انگورے ہیں اور یہ کچھ پانی ہے، دے آؤ اس کو۔ جب یہ انگور اور یہ پانی پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے کہا۔ حضرت عداس نے کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ یہ نام تو یہاں کوئی نہیں لیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میرے بھائی یونس کی بستی سے ہو۔ یونس بن متہ جو ہے نا، حضرت یونس وہ بھی نینوا کے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم
حضرت یونس کے بارے میں یہاں جاننے والا کوئی نہیں، اور نینوا کے بارے میں یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ یہ حضرت یونس کی بستی ہے، آپ نے کیسے کہی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مجھ پہ آتا ہے۔ تو اس نے چھپے چھپے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے سوا آج دنیا میں کوئی صالح نہیں ہے، آپ کی میں اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ تو مالک بیٹھ کے وہاں پر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے جادو چل گیا اس پر بھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم آج دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول وہاں سے نکلے، بالکل دل ایسے نڈھال غموں سے تھا کہ وادی نخلا میں پہنچے اور قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے نماز میں، تو اللہ نے پیچھے سے جنوں کی جماعت بھیج دی، اور اس کا ذکر قرآن میں بعد میں کیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا ہے اللہ کے رسول جب آپ تلاوت کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن کو سنا کہا کہ انصتو۔ دیکھو جنوں کے لیے بھی قرآن ادب کتنا ہے، دیکھو آج ہم بدبخت بھی نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہاں قرآن پہلے چلتا ہی نہیں، میوزک چلتا ہے، اور قرآن ڈال کے بھی ہم تبرکن رکھتے ہیں، سنتے خاموشی سے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ گھروں میں قرآن ڈالتے ہیں لیکن بات چلتی رہتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، قرآن سننے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے کہ جنوں کی وہ جماعت وہاں پہنچی، جیسے ہی قرآن کو سنا انہوں نے کہا انصتو، خاموش رہو، غور سے سننا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جیسے ہی سن کے پلٹے اسی وقت اسلام بھی قبول کر لیا، داعی اسلام بھی بن گئے، پلٹے تو اپنے دوسرے جنوں کے پاس داعی اسلام بن کے پہنچے اور اس پیغام کو پہنچایا کہ دیکھو نبی آیا ہوا ہے اور اسلام کا پیغام لایا ہے، اب اس پیغام کو سنو، قبول کرو۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے ان کو تو کیا ہے محاسبہ نفس، اور آج ہمارا کردار کے عنوان پہ دیا گیا، شاید مولوی صاحب پریشانی میں بھول گئے دس ٹاپک، کئی کو یہ قصے سنا رہے ہیں؟ نہیں بھولا، میں بالکل ٹاپک پر ہوں۔ میں یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ کسی کو پتہ چل رہا ہے کیوں سنا رہا ہوں؟ نہیں، بات وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ اصل میں کیا ہے جی، ہمارا پورا ذہن دنیا میں پھرتا ہے، ہمارے دنیا میں کیسا اشارے بھی دے دینا سمجھ جاتا ہے۔ آج تو کیا ہے جی، ایموجیز پہ چلتا ہے SMS، ہاں مسکراہٹ کا ایک ڈال دو، ارے یہ مسکرا رہا ہے، ہاں ڈن، یوں ڈال دو، ارے یہ دیا، یہ مان لیا جی۔ ہاں ابھی تو کیا ایکشنز پہ چل رہے ہیں، اتنا ہم فارورڈ ہو چکے ہیں دنیا میں۔ تو دین میں موٹی سے موٹی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مول صاحب پھر ایک مرتبہ بولو، کیا بولے تمہیں؟ کیونکہ بدبخت سنتا ہی نہیں نا، ہاں سنا تو نہ سمجھیں گا، پہلے مول صاحب کی بات سنتا ہی نہیں ہے، یہ سنتا بھی ہے تو اس کان سے یہیں چھوڑ دیتا ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے سنتا نہیں، اور کوئی عمیق بات کہی جائے تو وہ ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، آخر یہ بولتے کیا بولتے ہیں۔ بہر کیف سنت پوری کرنے کے لیے خطبے میں بیٹھ جانا، اس واسطے بیٹھ گئے، مسئلہ ختم۔ میں بتانا یہ مقصود ہے اصل میں کہ جب اللہ کے رسول اتنی مار کھا کے پلٹ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب جنوں سے ڈھارس بندوائی کہ اللہ کے رسول یہ لوگ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا انتظام، آپ کی مدد جنوں کے ساتھ کرے گا، ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ دعاء المستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ان اوباشوں کے حوالے جو تیرے رسول کو نہیں جانتے، تیرے رسول پہ پتھراؤ کرتے، تیرے رسول سے سلوک برتاؤ برا کرتے، اے اللہ یہ کن کے حوالے تو مجھے کر دیا ہے؟ پھر آخری الفاظ جھنجھوڑ کے رکھ دینے والے کہتے ہیں کہ اے اللہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہے مجھ سے، کہیں تیری ناراضگی کی وجہ سے تو یہ لوگ مجھ پر پتھراؤ نہیں کیے؟ اے اللہ اگر تو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ دراصل
مجھ پہ پتھراؤ کیے ہیں، اور اس پتھراؤ کرنے کے باوجود بھی تو راضی ہے تو میں راضی. یہ ہے نفس مطمئنہ، یہ ہے محاسبہ ہو کہ اے اللہ اگر تو راضی ہے جو کچھ میری حالت ہے دنیا میں، جیسی بھی حالت میں تو رکھا ہے، اے اللہ اگر اس حالت سے تو راضی ہے تو میں بھی راضی. شکوہ شکایت کبھی میری زبان پہ نہیں آئے گی. یہ ہے نفس مطمئنہ. اسی لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. روح نکلتے وقت رب العالمین فرشتوں کے ذریعے پیغام دے گا، پلٹو آؤ میری طرف، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی برضا، فادخلی فی عبادی، میرے اپنے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، یعنی میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ ہے وہ نفس جس کو رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف، اب اصل لب لباب کی طرف. میرے پاس بہت کم وقت بچا ہوا ہے، لیکن اب میں نے پورے اطراف کے احوال آپ کو سمیٹ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آپ کو صرف ہنٹس دینا، اشارے دینا ہے کہ محاسبہ نفس اور ہمارا کردار آج کیا ہونا چاہیے. میں نے نفس کے تقسیمات، نفس کا ڈیفینیشن اور نفس کے الگ الگ حالات کے واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے. پہلے میں نے بتایا کہ نفس کس بلا کا نام ہے. نفس وہ ہے جس کے اندر برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، اور دونوں دراصل ایک دوسرے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انسان برائی کرے، اور ایک طرف لگا رہتا ہے کہ انسان اچھائی کرے. اب اس میں رول کیا ہونا چاہیے؟ برائی کو دبا دے، دفن کر دے، اچھائی کو ابھار دے. بس یہ کوشش ہونی نہیں. یہ تمہاری موت تک ہوتی رہتی ہے، چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے. ایک طرف برائی ہوگی، ایک طرف اذان، ایک طرف دکان، اور اس وقت 10 سے لے کر 1 تک تقریباً گاہک ایک نہیں آیا. اب بیٹھے سوچ رہے تھے کوئی آئے گا کچھ خریدے گا. عین نماز کا وقت، اقامت تھے یا اذان کان میں سنائی دی، یہاں سے 2-3 گاہک، بھائی مجھے وہ دیو یہ دیو. اب یہاں سے لڑائی شروع ہوتی. نفس بولتا ہے ارے پھر نہیں ملیں گا موقع، صبح سے بیٹھا تھا کوئی نہیں آیا، پہلے پکڑ اسے، نماز بعد میں ہی پڑھ لیں گے. ہاں، دوسرا ملامت کرے گا، ارے نہیں اللہ رزق دینے والا، اسے بول بعد میں آؤ، شٹر بند کر نماز کو جا. یہ لڑائی چلتی رہے گی. ہاں، اب مطمئنہ کا واقعہ کیا ہے؟ ساتھ سلام تجھے، تو بعد میں آ نہ آ کوئی مسئلہ نہیں، اب مجھے نماز کا وقت ہے، لے جانا ہے. اور اطمینان کے ساتھ، ارے گاہک چلا گیا نا، پھر ملیں گا کی، اچھا نفع تھا نا، اچھا بڑا کو منگیا تھا نا، 1000 روپے کا بزنس کرتا تھا نا، کوئی سوال نہیں. 1000 ہو، 1000 ہو، 1 لاکھ ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. میرا رزق لکھا ہوا ہے، جتنا ملنا ہے مل کے رہے گا. میں اللہ کے لیے پہلے نماز پڑھ لوں، پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا. مطمئنہ والا یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. اب اس میں جس نے پا لیا نفس مطمئنہ، اس کے لیے کوئی سوال نہیں، ماشاء اللہ. ہاں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی والا معاملہ. اللہ تبارک و تعالی موت ہی کے وقت تجھے نبی سنا دے گا کہ تو میرے خاص بندوں میں، یعنی اللہ کے خاص بندے انبیاء و صالحین میں آ جا اور میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، امارہ اور لوامہ کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک طرف نیکی ہے، ایک طرف برائی ہے. نیکی دبائے گی، برائی دبائے گی. اب ان میں سے نکلنا تمہاری اپنی کوشش ہے. اس کا نام نفس ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ نفس جو ہے نا، اس میں اصل میں تم کو پہنچنا مطمئنہ کی طرف. یہ 2 کیٹیگری دونوں ہیں نا، یہ برباد کر کے رکھ دینے والے ہیں. ایک لوامہ ہے، ایک امارہ ہے. امارہ تو بہت ہی خراب کافروں کا نفس ہے جو ہمیشہ صرف برائی پہ ہوتا ہے. لوامہ کبھی کبھی اس میں مومن بھی شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر روتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. لیکن اصل مقام تو مطمئنہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ تقسیمات بھی میں نے بتا دی.
اب آئیے آخری مطمئنہ کے اعتبار سے واقعاتی طور پر بھی سمجھا دیا، اب محاسبے کے اعتبار سے ہمارا اپنا آج کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ میرا اہم ترین مضمون ہے، جس کے لیے میں نے تمہیداً یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میرے بھائیو اچھی طرح سمجھو، جب تک تم محاسبہ نفس نہیں کرو گے تب تک تم اطمینان کی روح نہیں پا سکتے۔ یہ کیسے؟ میں چند واقعات پھر اس کے ضمن میں بیان کرتا ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، یہ محاسبہ ہو۔ چند نیکیاں کرنے پر آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، غلط ٹریک پکڑ لیا۔ اور سب سے پہلی چیز عقیدے پر گفتگو ہو کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہو، اور عقیدے میں پھر اس کے اہم ترین نکات آپ کے ذہن میں ہوں کہ اس اعتبار سے آپ نے عقیدے کو پڑھا سکا اور سمجھا یا نہیں ہے، توحید پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اہم ترین بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ ایک کو مان لینا توحید ہے، بتائیے نا، اللہ ایک ہے یہ مان لینا توحید ہے، پھر کیا توحید ہے؟ ہاں، اللہ ایک کی عبادت کرنا توحید ہے۔ دیکھیے 2 باتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے یہ مان لینا توحید ہے، نہیں اللہ ایک ہے صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، یہ ملا کے توحید ہے۔ ہاں جی، ملا کے توحید ہے۔ ہاں، اللہ ایک ہے عام پبلک سب مانتے ہیں، یہ توحید کا ایک جز ہے، توحید مکمل نہیں ہے۔ اللہ ایک ہی کی عبادت کرنا یہ ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہم اسی کو توحید سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی مکمل نہیں ہے۔ مکمل کب ہوتا ہے؟ اللہ کے ایک ہی عبادت کرنے پر یقین کامل کے ساتھ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ اصل توحید ہے۔ یاد رکھو، اس بات کا ڈکلیریشن توحید ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، عبادت صرف اللہ کی کریں گے نہیں، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے، بولنا توحید ہے۔ یاد رکھو، ورنہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے بولنے والے بھی بہت ہیں، وہاں سے نہیں ختم ہوتا۔ نہیں کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے، اسی واسطے ہمارا سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ۔ نہیں کرتے کس کی عبادت بھی نہیں کرتے، بولنا خالی کرتے ہیں کہ اقرار توحید نہیں ہوتا میرے بھائی، خالی کرتے ہیں تو سب اقرار کرتے ہیں، اقرار کے ساتھ انکار ضروری ہے کلمے میں کہ ہم کسی اور کی نہیں کرتے، صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ ہاں، کسی جھنڈے کی، بنڈے کی، درگاہ کی، فلاں کی، پیر کی، ولی کی، کسی کی نہیں کرتے، کرتے ہیں تو صرف اللہ کی یہ کہنا توحید ہے اصل میں۔ اس توحید پر کامزن کیسے ہوں گے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں گے کہ بھائی اس پر میں قائم ہوں یا نہیں ہوں۔ کیسے؟ اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں۔ ہاں، کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا، ہمارے اندر بے ایمانی تو نہیں آ گئی۔ اس معاملے میں صحابہ کا رول اتنا اونچا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے برملا جنت کی بشارت دے دی، پھر بھی وہ اپنے آپ کو ٹٹولتے تھے ہمیشہ کہ کہیں ہمارے اندر کچھ نقص تو نہیں پیدا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم میں تو کوئی نقص نہیں جی، ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں، اللہ کی قسم وہ خطرے میں ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ جو سمجھتا ہے میں پکا سچا مسلمان، میں نفاق وغیرہ میرے اندر آش نہیں سکتا، میں تو کیا ہے اللہ کا مقرب بندہ ہوں، اگر یہ سمجھتا ہے تو انہیں پکا کیا ہے، انہیں کیا ہے، مسلمان نہیں ہے۔
یاد رکھو، کیونکہ مسلمان ہو تو ہمیشہ اس کے اندر یہ تڑپ ہونا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں نفاق تو شامل نہیں ہو گیا، کہیں میرے پاس کیا اللہ کی کوئی ناراضگی کی بات تو نہیں ہو گئی، اس سے تھر تھر کانپنا ہے۔ کیوں؟ صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی وہ کانپا کرتے تھے۔ ہاں، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا۔ یعنی وہ تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، وہ کہتے ہیں میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کی زندگی کو دیکھا، کلہم یخاف النفاق علی نفسی، کہ سب اپنے حیثیت سے نفاق سے ڈرتے تھے۔ کون؟ صحابہ۔ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا۔ ہاں، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حنظلہ ایک صحابی ہے، کون ہے معلوم ہے؟ یہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں حنظلہ کی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول شاید شہید ہو گئے۔ کہا کہ ان کی لاش بھی نظر نہیں آ رہی۔ کہا کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں کہاں لڑتے لڑتے پہنچ گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ تلاش کرو۔ تلاش کیے، لاش ملی، لیکن لاش میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جاؤ ذرا ان کے بیوی سے پوچھو حال کیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول جب منادی نے پکار لگائی کہ اللہ کی راہ میں آؤ، تو اسی وقت نئی شادی ہوئی تھی، میرے ساتھ ہم بستری کی تھی، لیکن انہیں اتنا گوارا بھی نہیں ہوا کہ وہ نہا کے نکلتے، وہ بغیر نہائے اللہ کے حکم پہ نکلے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی واسطے انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ پانی جو ٹپک رہا ہے اسی واسطے ہے کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ اس مرتبے پہ پہنچنے والے صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر راستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ حنظلہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جو بھی کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے، جنت سامنے ہے، جہنم سامنے ہے، لیکن جب ہم گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم دراصل ہمارے ایمان کو کمزور پاتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو خود بھول جاتے ہیں۔ تو میں سمجھا کہ ایک ظاہر میں ایک باطن میں، یہ تو میں منافق ہو گیا۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہی حالت میری بھی گھر میں ہوتی ہے، تب تو صدیق بھی منافق ہو گیا۔ یا رب، محاسبہ دیکھو کیسے ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ٹٹول کیسے رہے۔ پھر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہماری حالت آپ کی مجلس میں کچھ اور ہوتی ہے، گھر میں پہنچتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ نفاق تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کیا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا پوچھے؟ کیا واقعی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جب بیان کرتے ہیں، آپ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے نظر آتا ہے گویا کہ بالکل سامنے جنت جہنم ہے۔ گھروں میں جاتے ہیں تو ایمان کچھ کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم نفاق میں تو نہیں پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ صدیق یاد رکھو، یہ ڈر کی کیفیت کا آنا عین ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ڈر ہے تو ایمان ہے، ڈر نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میں پکا سچتا ہوں، مجھے کیا جی نفاق سے پرواہ، میں جا کو منافق بنوں گا، پکا منافق ہی چنے۔ ڈر کا ہونا، ہاں، ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مومن۔ نفاق ایک ایسی چیز ہے جس سے امن میں کوئی ہے تو وہ سوائے منافق کے کون نہیں ہوگا۔ ڈرتا کوئی رہے گا تو وہی ایمان والا ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے معلوم؟ جس کے پاس مال ہے اسے چوری کا خطرہ ہے، مال ہی نہیں ہے اسے کہیں کہ چوری کا خطرہ۔ ہاں،
بھائی آپ کے تجوری میں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، اب رات میں سوتے سوتے بھی تمہیں کیا ہے، اٹھے تو پہلے دیکھتے ہاں المار بندی چھے کی کیلی کہاں ہے نیچے چھے کی، 2 مرتبہ پھر ٹٹول کو دیکھ لیتا پھر سوتا، کئی کو مال اندر ہے۔ جس کے گھر میں مال نہیں، المارش نہیں ہے، انہیں کیا ڈال کو جب جب دیکھیں گے کہ تکے کے نیچے کیا ہے، تکے کے نیچے کیا ہے، بول کو ہے اس نہیں نہ اس کا نہیں کچھ بھی۔ یہی حالت ہے ایمان والوں کی بھی، جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ محاسبہ کر کر کے دیکھیں گے، جب جب ایمان ہے کہیں نفاق تو نہیں آ گیا۔ جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے اسے کائی کا خوف ہے، اسے نفاق کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے نا۔ اسی واسطے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ہمیشہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا محاسبہ برابر تو نہیں، ہمارے اندر کوئی چیز غلطی تو نہیں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، غالباً غزوہ تبوک کا معاملہ تھا کہ ڈھاٹا باندھے ہوئے بعض منافق جو مسلمانوں کے اندر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ پوری پلاننگ تھی، ایسی پلاننگ کیے تھے کہ وہ تبوک میں ایک جگہ ایسا راستہ آ رہا تھا پہاڑی کے اوپر سے، صرف وہاں سے ایک ہی شخص گزر سکتا تھا۔ ایسے وقت میں ان لوگوں کی پلاننگ تھی کہ ہم سامنے سے آئیں گے، یہاں تک کہ بالکل اکیلے ہوں گے اللہ کے رسول اس واسطے پر سے، تو ہم 4 طرف سے گھیر کے تیر برسا دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم دراصل کیا کریں گے، حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قریب جب پہنچ گئے وہ لوگ، ایسا رعب دلوں میں ڈالا کہ خود بھاگ گئے، لیکن ان کے چہروں پر دراصل ڈھاٹا بندھا ہوا تھا، کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کے مدینے میں رہنے والا یہ مسلمان نام کا انسان اصل میں منافق یہ فلاں تھا، 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 یہ فلاں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا۔ پھر وہ غزوے سے واپس مدینہ آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی جن کا نام حذیفہ تھا ان کو بلایا، کہا کہ حذیفہ یہ راز کی بات ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں مدینے میں کتنے منافقین ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے وہ تمام نام گنوا دیے کہ حذیفہ دیکھو یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ پھر اس کے بعد بتا دیا کہ یہ راز ہے تم ہی رکھنا۔ اب حضرت حذیفہ ان کو معلوم تھا کہ کون کون منافق ہے، لیکن بولتے کسی سے نہیں تھے، اور ادھر مشہور ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی راز کی بات حضرت حذیفہ کے پاس ہے، اور یہ حضرت حذیفہ وہ جانتے ہیں کون منافق ہے، تو ان کا نام ہی پڑ گیا تھا صاحب السر النبی، نبی کے رازدان۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کی بھی وفات ہو گئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو بلایا، کہا کہ حذیفہ میں بطور امیر المومنین کے تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تم کو تو معلوم تھے منافقین کے کیا کیا نام ہیں جو اللہ کے رسول نے بتا دی، ذرا مجھے بھی بتلا دو وہ کون ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین میں کیسے آپ کو بتلا سکتا ہوں جبکہ اللہ کے رسول نے راز دیا ہے مجھے، میں اللہ کے رسول کا راز تو آپ پہ فاش نہیں کر سکتا، میں تو نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت حذیفہ کے اس جواب سے حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ قابل قدر اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے۔ بڑا غور سے آپ بھی اپنے دلوں میں باندھ لینا محاسبہ نفس کے اعتبار سے۔ کہا کہ حذیفہ میں اس لیے نہیں پوچھتا ہوں کہ وہ راز کی باتیں مجھے معلوم ہو جائیں، بلکہ میں نے اس واسطے پوچھا کہ مجھے اپنے آپ کا ڈر ہے۔ حذیفہ اتنا بتا دو کہ ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ وہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ہاں عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، ہاں عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے بارے میں یہاں تک بتلایا کہ عمر، میں جب جنت میں داخل ہوا معراج کی رات تو تمہارے محل کو دیکھا کہ سفید موتیوں سے بھرا ہوا ہے، اور تمہارے محل کے سامنے ایک حور بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ آپ کی امتی قریش کا۔ میں محل کو دیکھ کے اتنا پسند کیا کہ میں نے کہا کہ میں بھی تو قریشی ہوں۔ کہا کہ آپ کی امتی میں سے ایک کا ہے۔ کہا کہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ یہ عمر کا ہے، اور ادھر تمہاری حور بیٹھی وضو کر رہی تھی، اور مجھے کہا گیا کہ یہ عمر کا محل اور یہ عمر کی حور ہے، تو مجھے خواہش ہوئی باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کیسے رہے گا، تو میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آئی، اس واسطے میں اندر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا، آپ جاتے، آپ کا غلام ہے عمر۔ جس عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے محل بتا دیا، حور بتا دی، جنت کی گارنٹی دے دی، وہ عمر ڈر رہا ہے ہمیشہ، اور حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ بتاؤ کہیں میرا نام تو نفاق والوں میں نہیں ہے۔ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ آپ نے کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ کبھی آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں خیال آیا تو میں تو کیا ہے، نماز میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، فجر کی نماز میں اٹھنے میں تکلیف ہے، مسجد جاتا ہوں تو بیزارگی ہوتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو دل بھاگو بھاگو بولتا ہے، کبھی میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میری حالت کیا ہے؟ قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا، نماز میں جی نہیں لگتا، اسلام کی باتوں پہ چلنے پہ مجھے مشکل ہے، راتوں میں گناہ کرنے میں لذت ہے، مووی پکچر کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا، بیڑی سگریٹ کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا، بے پردگی ہمارے گھرانوں میں عام ہے، بے حیائی ہمارے عورتوں میں آ چکی ہے۔ کیا ہماری امت کبھی سوچنے پہ مجبور ہوئی کہیں ہم منافق تو نہیں بن گئے ہیں؟ بتاؤ، ایک لمحے کو کبھی یہ سوچ آئی کہ ہم نفاق تو نہیں آ گیا ہمارے اندر؟ آخر کیا ہو گیا ہے ہمارے دلوں کو؟ ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم برائی کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اچھائی کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ہمیں اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا ہے؟ مردوں کو دفناتے اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے قبروں کے حوالے کرتے ہیں، لیکن قبرستان میں بھی مذاق اور ہنستے، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں تو حضرت عثمان کا وہ واقعہ بھی سن کے کبھی رونا نہیں آتا، جب وہ قبرستان پہنچتے، کسی مردے کو دفنانا ہوتا، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ امیر المومنین، آپ اتنا روتے کیوں ہیں جبکہ آپ کو جنت کی بشارت مل چکی ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اصل میں یہ مردے کے لیے سب سے پہلی منزل ہوتی ہے، اگر یہ یہاں پاس ہو گیا تو اگلی منزلیں جنت کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اگر یہیں پر وہ فیل ہو گیا تو پھر پوری منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، اس واسطے مجھے رونا آتا ہے۔ کبھی ہماری یہ کیفیت بنتی نہیں۔ ہم کتنوں کے جنازے کو کھندے دیے ہیں، لیکن کھندے دیتے وقت بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت تم کو بھی کھندا دیا جائے گا۔ کتنوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کیفیت بھول جاتے ہیں کہ تمہاری بھی ایک دن نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تم بھی اسی کٹیرے کے اندر رہو گے، تم پر بھی کفن چڑھا دیا جائے گا، تمہیں بھی مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، تمہارے جسموں کو بھی کیڑے کھائیں گے، تمہارے جسموں کی بھی کیا ہے بدبو اٹھے گی، اور تمہارے جسم اور تمہارے پیٹ بھی پٹھیں گے، اور تمہارے جوڑ بھی الگ ہوں گے، اور تمہارا کفن بھی چرا لیا جائے گا، اور تمہارے مٹی کے کیڑے تمہارے جسم کو کھا کے ہڈیاں تک ویران کر دیں گے۔ تم پر بھی یہ بیتے گی، نہ تمہارے لیے کفن میں کوئی جیب ہے، نہ قبر میں کوئی الماری ہے۔ محاسبہ کیوں نہیں کرتے کہ اس وقت میں کام آئے گا تو صرف تمہارا عمل کام آئے گا، اس وقت کام آئے گا تو صرف تمہارا ایمان کام آئے گا۔ اس ایمان اور عمل کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ اس ایمان اور عمل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے دن تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟
کبھی تم نے غور کیا، دیکھا تم نے؟ اللہ پوچھتا ہے ما قدمت لغد، کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کسے کل کہہ رہا ہے؟ تمہارے پاس 20 سال ہو سکتے ہیں، 15 سال ہو سکتے ہیں، 50 سال ہو سکتے ہیں مرنے کو، لیکن اللہ اس کو کہتا ہے نہیں، وہ کل ہے، کل کل۔ کیوں؟ ابھی پل بھی تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں اٹھ کے جانے تک کی مہلت ہے یا نہیں ہے، تو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ نہیں ہے؟ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ لیکن کیوں ڈر پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں ہمارے دل بدلتے نہیں ہیں؟ کیوں ہم روتے نہیں ہیں؟ جاؤ جاؤ اپنی زندگیوں میں سوچ کے دیکھو، اللہ کے ڈر سے اس سے پہلے تم نے کب رویا ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھو۔ 10 روپیے گھومتے ہیں تو آج ہم روتے ہیں، بیوی بیمار پڑتی ہے تو روتے ہیں، بچہ بیمار پڑتا ہے تو روتے ہیں، حقیر حقیر باتوں کے لیے روتے ہیں، لیکن کبھی تم نے اللہ کے ڈر اور جہنم کی خوف سے بھی رویا ہے؟ اگر اس کو نہیں رویا ہے تو پھر تمہارے دل ہیں بیکار، تمہارے آنکھیں ہیں بیکار۔ ہاں، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرے ڈر سے رونا نہ آتا ہو، ومن قلب لا یخشع، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو۔ یہ دل ہیں جن میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، چوپایوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، آرام، زندگی، نفس، بس اس کے علاوہ کیا ایم ہے ہمارا؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ اگر ان مقاصد کو پالو گے تو تمہیں 1000 سال کی زندگی مل جائے گی؟ نہیں، 1000 تو کیا ہے، آج تو 50 سال بتانا مشکل ہو چکا ہے۔ آج کا یہاں کا پولوشن، آج کی ہماری غذائیں، آج کے ہمارے اٹھک بیٹھک، آج کی ہماری راتیں گزارنے کا انداز، دن ہماری زندگی کو نچوڑ کے رکھ دے رہا ہے۔ 50 سال کی زندگی گزار لے تو بہت بڑی بات ہے، تو ان 50 60 70 80 سالوں کے لیے تم نے بھلا دیا اور سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ اصل میں ہے۔ یاد رکھو، پل کے لیے تم سمجھو کہ اس دنیا میں موت کا وقت آئے تو پھر تمہیں کچھ کرنے والا نہیں ہے، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا تو تیرے اپنے اولاد، تیرے اپنے بیٹے خود تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے، یہ تیری حیثیت ہے، تو کیوں بھول جاتا ہے؟ اللہ کا خطاب کتنا پیارا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے آخر تجھے دھوکے میں کس نے ڈال دیا ہے؟ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ آسائشیں، یہ آرام، یہ کھانا، یہ پینا، اللہ سے غافل کر دیا تجھے؟ اللہ کے قرب، اللہ کی محبت سے غافل کر؟ ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ پورا دھوکہ ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی پوری زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ یہاں آنکھیں بند ہوں گی تب پتہ چلے گا ہمیشہ کے لیے کھلی ہیں، آج کھلی ہوئی ہیں، اصل میں کھلی ہوئی نہیں ہے، تمہاری بند ہیں۔ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تب حقیقت کھلے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت جماؤ کماؤ، دنیا یہ کثرت اور آپ کے پاس بڑھوتری، آپ کے پاس مسابقہ، یہ اس وجہ سے اتنی دور لے جا کے تمہیں چھوڑ دی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لی، تب جا کے آنکھیں کھلیں گی تو تب کہے گا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج دینا، میں جا کے اچھا عمل کر کے آ جاؤں گا۔
میں اب صالح بن کے آ جاؤں گا، یہ جہنم سے چھٹکارا پالوں گا، یہ عذاب قبر سے ایک مرتبہ مجھے لوٹا دینا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اللہ کہے گا کہ تیری بکواس ہے، اب ہرگز جانے والا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو برزخ کے عذاب میں پڑے رہنا ہے یہاں تک کہ تجھے پھر دوبارہ میں تجھے قیامت کے دن اٹھاؤں گا تو وہاں پھر تجھے حساب ہونا ہے، پھر اس کے بعد وہاں جائے گا، خون کے آنسو روئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، زمین میں اتنا پانی ٹھہرے گا، اگر سمندر میں جس طرح کشتیاں چلا سکتے ہیں ویسے ہی جہنمیوں کو آنسوؤں کو جمع کیا جائے گا تو کشتیاں چلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج زندگی ہے، عمل ہے، کل عمل نہیں ہوگا۔ روئیں گے عمل کرنے کے لیے لیکن عمل ختم۔ آج عمل کی دنیا ہے، کل نتیجے کی دنیا ہے۔ آج نتیجہ نہیں ہے، یہ مغالطے میں نہ رہو کہ فلاں ظالم ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں سود خور ہے، فلاں یہ سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہاں نتیجہ نہیں ہے، یہاں رزلٹ نہیں ہے۔ یہاں فاسقوں کو بھی دولت ہے، ملحدوں کو بھی دولت ہے، اچھی زندگی کافروں کو بھی ہے، سب کو ہے، کیونکہ یہاں نتیجہ نہیں ہے۔ کل نتیجہ ہے، عمل نہیں ہے۔ ہاں یاد ہے، اسی لیے برابر آ رہا، فلائٹ بھی ذہن میں ہے میرے، میں سوچ کے ہی بات کر رہا تھا، برابر 7:15 تک میں کر لوں گا۔ نتیجہ آج نہیں ہے دھوکے میں نہ آنا لوگوں کو دیکھ کر کہ اتنا ظالم اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، آ رہے گا، کیونکہ نتیجہ نہیں ہے۔ مومن، ایماندار، سچ بولنے والا پریشانی میں ہاں رہے گا، کیونکہ نتیجہ یہاں نہیں ہے۔ کل صرف نتیجہ ہے، عمل نہیں ہے، وہاں صرف عمل ہوگا۔ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اللہ کہے گا جاؤ لے جاؤ، یہ فلاح پانے والے کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اللہ کہے گا یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ڈھکیلو ان کو، پھینکو جہنم کے اندر۔ اور زیادہ نہیں بھائی، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں، صرف اللہ 51 مارکس پوچھتا ہے، 51 لوگ ہیں جنت چلے جائیں، ثقلت موازین، بھری ہونا۔ ہاں 50 ہو گئے تبھی بھی جہنم نہیں، آراف میں ہوں گے۔ اللہ 100% نہیں پوچھا، اللہ پوچھتا ہے 51 لے لو، 51 میں بھیج دیتا ہوں، لیکن 49 لوگ ہیں، ایک مارک سے بھی چلے جاؤ گے جہنم۔ ہاں کسی نیکی کو کمزور نہ سمجھنا، پتہ نہیں ایک نیکی کی کمی سے بھی انسان خسارہ میں پڑ جائے۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام چنئی بوقت بعد نماز مغرب تا عشاء ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان مسلم معاشرے میں بچوں کی دینی تربیت رکھا گیا ہے، جس میں بحیثیت صدر مرسی ٹی وی کے مشہور اسپیکر فضیلت الشیخ حسین الزہرانی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری ہوں گے، اور اس کے علاوہ خصوصی مقررین کا بھی خطاب ہوگا، جیسے فضیلت الشیخ قاری ملیح الرحمن عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب روڈ مسجد برنمبیٹ، فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ، بانی و سیکریٹری مرکز السلام نشر الاسلام چنئی، فضیلت الشیخ حافظ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد السلام چنئی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ یاد رہے، مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم کا سالانہ انعامی
जलसा भी इसी प्रोग्राम में शामिल है। ऐसे में मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर दीन दुनिया की कामयाबी हासिल करें। नोट, ख़वातीन के लिए भी पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है। नाज़रीन इकराम, भूलिएगा नहीं, हमारा ये प्रोग्राम 11 मार्च 2023 बरोज़ हफ्ता बमकाम मस्जिदुस सलाम चेन्नई में रखा गया है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है मगरिब की नमाज मस्जिदुस सलाम में अदा करें। मगरिब के फ़ौरन बाद हमारा ये प्रोग्राम शुरू होगा। शुक्रम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।